बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे ॾिसी रहिया प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी। मां आहियां आफ़ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जिन जो धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान यकीन तौर ते अॼु पंहिंजी अफ़वाज ऐं जेको आहे सो पंहिंजी सियासी क़यादत जे पुठियां अॼु जेको आहे सो फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो करे इहो यकीन ॾियारायो आहे त अफ़वाज पाकिस्तान ऐं सिविल क़यादत जेको बि फ़ैसिलो कंदी, अॼु दुश्मन जेको कोशिशि करे पियो, जेके नापाक उन जा इरादा आहिनि पाक सरज़मीन खे ख़तमु करण जा, उन जे लाइ यकीनी तौर ते सभु मुतहद आहियूं। अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त भारत जे तरफ़ां केतिरनि ॾींहंनि खां वठी जंगी जुनून जेको हिन वक़्तु नरेंद्र मोदी जे मथे ते सवारु आहे, यकीन तौर ते पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जी अफ़वाज ऐं पाकिस्तान जा सियासी क़यादत हिन वक़्तु हिकु पेज ते आहे ऐं भरपूर जवाबु ॾियण लाइ तयारु आहे। अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात बि कई ऐं केतिरनि ॾींहंनि में थींदड़ इहा जेका चिकताण आहे उन जे हवाले सां तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी ऐं तय आहे त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐं सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी इतफ़ाक़ी राय सां इहा अॼु जेको जवाबु ॾिनो आहे उहो वॾो अहम आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॿ ताक़तवर ऐवान यानी कि चइजे त सिविल ऐं ॿी तरफ़ असगरी क़यादत जेके हिन वक़्तु हिकु पेज ते आहिनि, उन्हनि यकीनी तौर ते इन अज़म जो इज़हार कंदे चयो आहे त हिंदुस्तान अगरि नापाक इरादा रखे थो ऐं उहो जंगी जुनून उन्हनि जे मथां जेको सवारु आहे, अगरि उहा कोशिशि कंदो त उन ते यकीनी तौर ते मुंहुं तोड़ जवाबु ॾियण लाइ तयारु आहियूं। भारत जी वाक़िअत जी ज़िमेदारी पाइण ते ई आहे, असां ते न मड़े ऐं अॼु तय आहे त न सही पाकिस्तान मगर आलमी जेके इदारा ऐं आलमी क़ुवतूं ऐं आलमी जेके मुल्क ऐं आलमी इदारा आहिनि उन यकीननी ज़िमेदारी जो मुज़ाहिरो कंदे हिंदुस्तान खे लगाम ॾियनि, छाकाणि त हिंदुस्तान माज़ी में बि अहिड़ा वाक़िआ करे ऐं पाकिस्तान ते मड़ींदो रहियो आहे। अॼु तय आहे त कल्ह वारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जेका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक DGISPR जे तरफ़ां जेका कई वई, उन में यकीन तौर ते अॼु पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जी मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि में वॾो स्पेस ऐं वॾियूं सुर्खियूं ऐं तय आहे त पाकिस्तान जो जेको मौक़िफ़ु आहे उनखे सुठे तरीक़े सां जेको आहे सो सॼी दुनिया में जेको आहे सो हिकिड़ी अहमियत जी नज़र सां ॾिठो पियो वञे त पाकिस्तान वाज़े तौर ते चई चुको आहे त अगरि कंहिं हमिलो कयो आहे त उनजा सबूत न सही असांखे पर आलमी दुनिया खे ॾियो। पर अमरीका जे जेको आहे सो वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान जे वज़ीर ख़ारजा सां पिणु राब्तो कयो, टेलीफ़ोनी राब्तो, ऐं पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म सां पिणु राब्तो कयो ऐं ॿिन्ही मुल्कनि खे अफ़ाम तफ़हीम सां इन मसइले खे हल करण जी ऐं सालसी जी किरदार जी बि जेको आहे सो पेशकश कई आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कई वञे त पाक भारत टकराव अगरि थिए थो त इहा सोच खां बि ॻाल्हि ॿाहिरि हूंदी त इहे ॿ अहम एटमी मुल्क आहिनि, सॼी दुनिया खे सोचणु खपे ऐं तय आहे त जंगी जुनून जेको सवारु आहे हिन वक़्तु नरेंद्र मोदी ऐं BJP ऐं RSS जे उते हिंदुस्तान में चंद उन्हनि दहशतगर्दनि खे त उहे सम्झी सघनि त पाकिस्तान हिकिड़ो एटमी मुल्क आहे ऐं पाकिस्तान खे हिकिड़ी भरपूर सलाहियत ऐं जेको आहे सो ज़रूरतमंद आहे ऐं जेको आहे सो चइजे त प्रोफेशनल आर्मी आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चवनि पिया त कॾहिं बि इहो नथो थी सघे त पाकिस्तान जेको आहे सो जवाबु न ॾे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूज़ महिमान मूंसां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। ब्रिगेडियर रिटायर करार हुसैन साहब आहिनि, सिंध दिफ़ाई तज़िया निगार, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। शकीला लुकमान साहिब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो तालुक़ु, अवां जी वॾी महिरबानी। अख़ूनज़ादा चटान साहब आहिनि, अॻूणा MNA आहिनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। GR बलोच साहब अॻूणा सफ़ीर आहिनि ऐं तज़िया निगार आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो। वॾी अहम अॼु जेको आहे सो जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे अवां खां बि इन लाइ ॼाण हासिल कंदासीं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा, तय है फैसले की घड़ी में ये पहली दफ़ा है, आपने जंगें देखी भी हैं और आपके सामने जंगें हुई भी हैं, मगर मैं जो देख रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं ना कि जंग अच्छी चीज़ नहीं होती, हम तो जंग की सपोर्ट नहीं करें, मगर पाकिस्तानी एक पेज पे हैं और जो इस वक्त पूरी आलमी सतह पर जो पाकिस्तानियों ने जाके दिफा किया अपने मुल्क का, चाहे वो हमारी पॉलिटिकली क़यादत हो, असगरी क़यादत हो, फिर मीडिया हाउसेस हों और हमारे दिफाई तज़िया निगार हो, एनालिस्ट हों, तो कहें कि इस दफ़ा बड़ी मुँह की खानी पड़ी है हिंदुस्तान को। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आफ्ताब मोगेरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस अंदाज से आप इंडियन चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को पेश करते रहे हैं
اور وہ بڑے بڑے ہمارے فن خان جو اپنے آپ کو انڈین کہلاتے تھے، جس طرح ان کو آپ شرمندہ کرتے تھے، میری طرف سے اور میرے دوستوں کی طرف سے، بلکہ میں کہوں گا پورے پاکستان کی قوم کی طرف سے آپ کو شاباش، بہت شکریہ سر. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور آپ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کے نقطہ نظر کو جب انٹرنیشنل میڈیا پہ اور خاص طور پہ دشمن کے میڈیا پہ پیش کرتے ہیں، اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بہت شکریہ. اچھا، ابھی آتے ہیں انڈیا کی اور پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ. دیکھیں، انڈیا نے جب اعلان کیا کہ جی پاکستان پہلگام کے اس واقعے میں ملوث ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا اور ابھی تک بھی ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ کے سامنے اتنے ثبوت پیش کر دیے کہ انڈیا ہمارے ملک میں دہشت گردی کا ذمہ دار ہے. بالکل. انٹرنیشنل میڈیا پہ شور مچانے کے بعد ان کا خیال تھا کہ بین الاقوامی قوتیں جو ہیں ان کا ساتھ دیں گی، لیکن ابھی تک رزلٹ ان کی توقعات کے بالکل خلاف ہیں. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے ٹھنڈا رہنے کو کہا ہے. امریکہ سے ان کو بڑی امید تھی. امریکہ نے بھی ان کو ایسے ہی کہا ہے کہ بالکل اگر امریکہ کو تھوڑا سا بھی یقین ہوتا کہ جی پاکستان اس میں انوالو ہے تو پاکستان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے. جب انہوں نے کہا کہ آپ آرام سے دیکھیں صورتحال کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے اس جھوٹے پروپیگنڈا پہ یا جو کچھ ان کا بیانیہ ہے، امریکہ کو بھی کسی قسم کا یقین نہیں آیا. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ اگر ان کا ارادہ ہی ہے، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ بہار میں الیکشن ہے، مودی کے اپنے کچھ سیاسی پولیٹیکل موٹیوز ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر دوسرے تیسرے سال اس قسم کا جو ہے نا گند کرتا ہے. اگر ابھی بھی اس کا وہ ارادہ ہے تو میں علامہ اقبال کا ایک شعر سناؤں گا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. واہ. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. دیکھیں ان کا جو بجٹ ہے وہ آلموسٹ $73 بلین کے قریب ہے اور ہمارا $10 بلین ہے، مطلب 7 گنا سے بھی زیادہ. فوج ان کی اسی لحاظ سے ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، سب کچھ زیادہ ہے، لیکن جو جذبہ ہمارے سولجر میں ہے ان کے سولجر میں نہیں ہے. بالکل. جو جذبہ یونٹی ہمارے پاکستانی قوم میں اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے وہ نہیں ہے. ہماری پولیٹیکل قیادت، ہماری فوجی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ عوام. آپ دیکھیں چند دن پہلے سیاسی بنیادوں پہ عوام تقسیم تھی، لیکن جیسے ہی ملک کی سرحدوں پہ خطرہ منڈلانے لگا یہ قوم ایک ہو گئی ہے. اور اس قوم نے ماضی میں ثابت کیا ہے کہ دشمن کے خلاف ہم ایک ہیں. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. اور دیکھیں کہ سوشل میڈیا اور خاص طور پر جب انڈین میڈیا پہ ہماری، جیسے آپ نے بہت شکریہ، یہ ہر مورچے پہ ہر کسی کا فرض ہے. ایک سولجر وہ ہے کہ جو رات کو جاگ کے اور سرحدوں پہ اپنی جان کا نذرانہ دے کے اور ہمیں محفوظ کرتا ہے، اور دوسرے سولجر تمام وہ پاکستانی ہیں جو اپنے ملک کا دفاع بھرپور کرنا جانتے ہیں. اور ہم میڈیا کے تمام ان دوستوں پہ بھی فرض عائد کرتا ہے کہ ہم افواج پاکستان اور اپنی عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ اپنی جو سول قیادت ہے، وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بھی سپورٹ کریں کہ جیسے کہ وہ عالمی سطح پر اس ڈھونگی بابا کا جو ڈھونگ ہے اس کو بھیجنے کا آپ کر سکیں. تو یہ بھی ہم پہ ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے. مگر افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ینگسٹ نے جس طرح سے سوشل میڈیا پہ، ایکس پر، ٹویٹر پر اور دیگر جو یوٹیوب پر اور کہہ سکتے ہیں ٹک ٹاک پر جس طرح سے جواب دیا ہے، تو ہندوستان کے بہت سے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ حیران ہیں کہ پاکستان کے لوگ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک قدم ہے. اخنزادہ چٹھان صاحب، طے ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو سکھر کے جلسے میں للکار کے کہا تھا کہ اگر سندھو ندی کا پانی بند ہوتا، پانی نہیں بہے گا تو ہندوستان کا خون بہے گا. تو مجھے تھوڑی دیر، کیونکہ میں صحافی ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، جب چیزوں کو اٹھا کے دیکھتا ہوں تو وہ اسپیچ جب میں نے کمپیئر کی تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وہ مجھے جذباتی الفاظ یاد آئے کہ میں لڑوں گا اور میں جنگ کروں گا، چاہے مجھے گھاس کھانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے. تو کہیں کہ یہ ان کی اولادوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہندوستان کو اور دشمن کو للکارا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، مودی کا ایک درینہ خواہش ہے کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر دے. انہوں نے اپنے جلسوں میں، اپنے کمپین میں بار بار اس کا اظہار کیا ہے، اور الیکشن سے پہلے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو ایک ایسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے جس کا چھاتی 54 انچ ہو، جو پاکستان کو دبا سکے،
اور پاکستان کے اپنے پنجوں کے نیچے لا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ایک کمزور تھی. اخونزادہ صاحب آپ کی ہمارے پاس آواز نہیں پہنچ رہی. اگر آپ کے یہاں انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو تھوڑا اس کو سولو کریں. میں شکلیہ لقمان صاحبہ کی طرف جاؤں گا معذرت کے ساتھ. اخونزادہ صاحب آپ اگر انٹرنیٹ کو تھوڑا درست کیجئے گا. میں دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, تو شاید ٹیکنیکل پرابلم ہے. بڑا اہم جو ہے آج بلاول بھٹو پہ میں نے سوال کیا تھا, اور واپس آپ جب آئیں گے تو جواب بڑا تگڑا دیں گے مودی کو اور ہندوستان کو. شکلیہ لقمان صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا. طے ہے کہ اس وقت فیصلے کی گھڑی میں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے, بے شک کئی بھی معاملات پہ اختلافات ہوں کیونکہ وہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنے اختلافات تو کرتے ہیں اور پوری دنیا میں بھی ہوتے ہیں, مگر جب پاکستان پہ مشکل گھڑی آتی ہے تو اس وقت فیصلے کی گھڑی میں ہم نے جو یہ فیصلہ کر کے اس وقت دنیا کو بتایا ہے کہ یہ مودی جو ڈھونگی ایک بابا ہے جو 56 انچ کا سینہ رکھ کر اور دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا ہے, تو اب دنیا کے کئی ممالک نے تو ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی ہے. اور کل ڈی جی آئی پی آر کی اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس کے بعد جو آج دنیا کی مختلف نیوز ایجنسیوں میں, خبروں میں, اخباروں میں جو پاکستان کو اسپیس مل رہا ہے, تو آج صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے ہندوستان کے اندر. تو امریکہ کے اندر گزشتہ 5 دن کے اندر میڈیا چلاتا رہا, مگر امریکن اور دیگر جو جزیرے ہیں دنیا کے اخبار ہیں وہاں پہ اس طرح سے ان کو اسپیس نہیں ملا, کوریج نہیں ملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا پروگرام میں. دیکھیں یہ انڈیا کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی وہاں پہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ پاکستان کا نام لگاتا ہے, حالانکہ یہ اس کی پری پلاننگ تھی. یہ دیکھیں جو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں یہ واقعہ ہوا, وہ ایک علاقہ سیاحی علاقہ تھا جہاں وزٹر لوگ آتے تھے اور ایسی جگہوں کی لوگ بہت حفاظت کرتے ہیں, اور ان کے وہاں 6-7 لاکھ جو تھے وہاں پہ جو فوج تھی جو میڈم 7 لاکھ 6-7 لاکھ لگ رہی ہیں, 8 لاکھ ہیں, 15,737 جو ہے راک ایجنٹ ہے وہاں پر. اس کو تھوڑا ہم اسی لیے کم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا تو آفیشلی خود فگر دیا ہوا ہے. جی اتنی بڑی تعداد تھی اور 200-300 کلومیٹر کا ایریا تھا. تو آپ دیکھیں ان کی ایجنسیاں سو رہی تھی جب یہ واقعہ ہوا, تو یہ لوگ کہاں مرے ہوئے تھے, وہ تو دارو پی کے بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے. بالکل جی, لیکن یہ ان کا کوئی انتظار نہیں, لیکن انہوں نے ان کی پلاننگ تھی. دیکھیں مودی کئی دفعہ آپ دیکھیں متعدد بار وہ مودی جو ہیں اس بات کا ذکر کر چکے تھے کیونکہ ان کا یہ جو انڈس ریور ٹریٹی کے اوپر اس کا پلان تھا. یہ پہلے کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ ہم نے آپ کا جو پانی بوند بوند پانی جو ہے میں نے پنجاب کے لوگوں کو واپس کرنا ہے, یہ بات وہ کر چکے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دن جو امریکن جو پرائم منسٹر تھے, آپ نے پتا ہے بل کلنٹن جب آئے اس وقت کیا ہوا, اس دفعہ کیا ہوا, ان کے ملک کے اندر کے کیا حالات تھے. نیو یارک ٹائم نے کیا لکھا کہ یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو ان کی تیاری جو ہے ہمیشہ الیکشن کی تیاری اور ان کی جیت پاکستان کے اوپر اس طرح کے جھوٹے غلط, اور دنیا کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتنا جھوٹا مکار انڈیا ہے جو پاکستان کے اوپر اس طرح کی غلط بیانیاں کر کے اور دہشت گردی کر کے اور اس طرح کے الزامات لگاتا ہے. ہم نے دیکھیں اسی وقت اس پروگرام کو, اس جو دہشت گردی کا معاملہ ہوا ہے, جو لوگ مارے گئے ہیں, اس کو کنڈیم کیا ہے. لیکن یہ آپ بتائیں کہ جب ہمارے ملک میں جو حملہ ہوا پچھلے دنوں جو ایکسپریس کا, انہوں نے ایک دفعہ کنڈیم نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ سمجھوتا ایکسپریس کا ہوا, پھر ہمارے یہاں جو ہے جعفر ایکسپریس کا ہوا. تو یہ تو واقعات ہیں جن کے ہم ایویڈنس دے چکے ہیں. روا کی انوالومنٹ بلوچستان میں, پنجاب کے اندر کل ہم دے چکے ہیں, لیکن ان کو بار بار جب ہمارے ملک سے یہ بات کہی گئی, آج وزیر اعظم نے جب امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بندے کی کال آئی, وزیر خارجہ کی کال آئی, تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ہم جو ہے اس کی تحقیقات کرائیں اور ہمیں بتائیں کہ کس نے یہ کیا. اگر ان کے پاس کچھ ہے جواب تو جواب دیں گے, لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے. صرف ہمارا پاکستان, بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں اخونزادہ چٹان صاحب کی اگر میری بات پوری ہونے دیں, بالکل میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, دوبارہ بھی آ رہا ہوں. ہمارے ملک میں, ہمارا ملک جو ہے, ہم جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے.
ہم جو ہیں اس کو ہم بالکل تیار ہیں. ہم اپنی سلامتی پہ اپنے خود مختاری پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن اگر انہوں نے خدا نخواستہ یہ دونوں جو ہے یہ جو ہے ایٹمی ہوتے ہیں اور ساری دنیا کے بالکل ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم لڑیں گے نہیں تو آپ یہ بھی سمجھتے ہو کہ ہمیں لڑنا آتا ہے. ہم تو ہندوستان کو للکا کے یہ بولتے ہیں. انہوں نے خدا نخواستہ بالکل کام کیا تو دیکھیں یہ پھر جنگ ہے وہ جنگ جو ہے نا آگے بڑھے گی. بالکل آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے وہ بڑا اہم بات کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بڑی اہم بات کی ہے. میں اخنزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن ہیں ان کی طرف جانا چاہوں گا. اخنزادہ صاحب فرمائیے گا جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ اگر پانی نہیں بہے گا تو اس سے سندھو ندی میں پھر ہندوستانیوں کا خون بہے گا, اس سے جو ہے ہندوستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. سر فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی ہم نے ماضی میں 2 کمزور سٹیپ لیے, اس کی وجہ سے مودی کو سمجھا کہ پاکستان بالکل ختم ہو چکا ہے. انہوں نے ہمارے طاقت کا اور اپنی کمزوریوں کا صحیح طور سے جائزہ نہیں لیا. ایک ہم نے جو خیر سگالی کی بنیاد پہ ان کے پائلٹ کو چھوڑا تھا, دوسرا جب انہوں نے 370 کو ختم کر کے اور کشمیر کے حقوق کو ضبط کیا تھا, اس ٹائم پہ ہم نے بھرپور طریقے سے ریزسٹنس نہیں کیا. تو مودی کا جو درینہ خواہش ہے کہ پاکستان کے پانی کو بند کر دے, وہ سمجھا کہ اب میں یہ واقعہ کر کے اور پاکستان پہ الزام لگا کے اور بہت آسانی سے جو ہے میں پاکستان کے پانی کو بند کر لوں گا. اور میرا جو درینہ خواہش ہے جس کا اظہار انہوں نے اپنے جلسوں میں اپنے جلوسوں میں بار بار کیا تھا, تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اتنا بھرپور جواب آئے گا. اس بار ہماری ریاست نے انڈیا کو بھرپور جواب دیا, اور اس سے جو جواب ہم نے دیا ہے اس سے انڈیا کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے اور انڈیا کو نقصان بھی ہو رہا ہے. ہم نے جو انہوں نے کیا وہ ہم نے بھی کیا. ایکسٹرا جو ہم نے کیا وہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان کے ایئر سپیس کو بند کیا جس کو ان کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے پانی بند کر دیا. ہمارے قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ اس کو ہم اعلان جنگ سمجھیں گے. دوسرے دن انہوں نے پانی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. نہ ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کا سخت ڈٹ کر جواب آئے گا. اس وجہ سے انہوں نے نہ اپنی کمزوریوں کو دیکھا نہ پاکستان کی طاقت کو دیکھا. پاکستان کا طاقت یہ نہیں ہے کہ چین ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا, امریکہ ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا. پاکستان کے 2 طاقتیں جی. ایک طاقت تو اللہ تعالی کا طاقت ہے جو پاکستان اس نام پہ بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جو اسی تو پریشانی ہے, اسی سے تو پریشانی اخنزادہ صاحب, اسی سے تو پریشانی ہے ہندوستان کے لوگوں کو کہ افواج پاکستان میں موجود. جی مجھے بات مکمل کرنی جی. دوسرا جو پاکستان کا طاقت ہے وہ پاکستان کے عوام ہے. اب جب پاکستان نے ڈٹ کے آنکھوں میں آن کے ڈال دیا تو مودی اب سوچنے لگا, ان کو اپنی کمزوریاں اور پاکستان کا طاقت نظر آنے لگا. سب سے پہلے کمزوری یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر جنگ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو آگے سے ماریں گے, لیکن کشمیر کے عوام, پنجاب کے سردار اور وہاں پہ 17 ریاستیں جو آزادی چاہتے ہیں وہ ان کو پیچھے سے ماریں گے. ابھی مودی کو اپنی ایئر فورس میں بھی, مگر آپ اس پہ ایڈ کیجئے گا کہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے کل, اس میں ایڈ کر دیجئے گا اخنزادہ صاحب, اس میں ایڈ کر دیجئے گا کہ بنگلہ دیش کی کل ایئر فورس نے جو ہے اپنے ایئر بیس پر تمام لڑاکا طیارے جو ہے ان کی جو ہے پروازیں کی ہیں, اور ان کی بھی فوج اس وقت آج کی خبر ہے جو انہوں نے اپنی جو ہے سرحدوں جو ہندوستان کی سرحدوں میں اس پہ لا کے کھڑی کی ہے. تو ان کو تھریٹ یہ ہے کہ بنگلہ دیش بھی اب پاکستان کے پیج پہ ہے. تو اب مودی جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتا ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, ان کے ایئر فورس میں بہت خامی اور ان کے فوج میں بہت خامی اور کمزوریاں ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے عوام, انڈیا کے جو عوام ہے وہاں وہ ان کے فوج کے ساتھ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. کشمیر کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن ایک بار اس کو اس طرح جواب دینا چاہیے تھا کہ اگر پانی آپ نے بند کر دیا تو پانی کی بجائے پھر آپ لوگوں کا خون اس میں بہے گا. اور یہ چیئرمین بلاول نے بھی واضح الفاظ میں, لوڈلی آواز میں ان کو یہ جواب دیا, اور ہمارے قومی سلامتی کمیٹی نے بھی کہہ دیا کہ اگر پانی بند کر دیا تو یہ اعلان بالکل اسی بات پر جی آر بلوچ صاحب ہیں, سابق سفیر ہیں انڈیا کو دینا ضروری تھا. اخنزادہ صاحب سابق سفیر اور تجزیہ نگار ہمارے ساتھ جی آر بلوچ صاحب ہیں. ان کا طویل تجربہ ہے ہندوستان سمیت دنیا میں, وہ کہیں ممالک میں رہے بھی ہیں, اور ان کا تجربہ ہے کہ
جو سفارتی تعلقات ہیں وہ کیا کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی منہ کی کھانی پڑی ہندوستان کو, اور تمام وہ سفیر جو دنیا کے ہندوستان میں دلی میں موجود ہے وہی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کوا مرا, کبوتر مرا, کیا ہوا, کس نے مارا, کچھ تو بتائے, مگر بتانے سے قاصر ہیں. جیار بلوچ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. فرمائیے کہ سر یہ پاک بھارت کشیدگی جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ 2-4 دن میں ان کی جو ہے برف پگھل جائے گی, پانی پانی ہو جائیں گے, پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ جو ڈرامہ ہے فلمیں ہندوستان کی جو ہیں, اسکرپٹ جو ہے, آپ کو لگ رہی ہے کہ وہی ہے جو گھٹی پھسی جو پہلے بھی فلمیں جو ہے فلاپ گئی ہیں؟ شکریہ جی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ میں گفتگو کر سکوں اور باقی جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ شامل ہو سکوں. بہت شکریہ. دیکھیے, ہمیں جو اس وقت تنازع ہے پاکستان کا, اس کا تاریخی طور پہ بھی منظرنامہ دیکھنا پڑے گا, اور خاص طور پر جو اس کی جینیسس ہے, اس پارٹی کی جو اس وقت پاور میں ہے بی جے پی, اور اس کی جو روح ہے آر ایس ایس, اس کو دیکھنا پڑے گا. ان کی فلسفی ایک صرف ڈیلوژن کے اوپر ہے, کمیونلزم کے اوپر ہے, اور چونکہ ان کی, بلکہ میں کہوں گا کافی حد تک غلط نہیں ہوگا یہ کہنا کہ اٹ از ناٹ دا میجورٹی آف انڈینس جو کہ ان کے ساتھ ہیں, اٹ از دیٹ کائنڈ آف مارجنلائز ٹائنی ایک ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں جو بہت ووکل ہیں, جو کہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, جو ان کے کارپوریٹ سیکٹر کو کرتے ہیں, اور ان کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت گزشتہ 2 دہائیوں سے 1 دہائی سے پاور میں ہے. تو ان کا پورا ایجنڈا اور ان کا جو بیسک رضا دفع ہے, ان کو رہنے کی جو جواز ہے وہ صرف نفرت ہے, ان کی جواز ہے فقط کمیونلزم ہے. ان کے نظر میں مسلمان ایک اسکیئر کرو ہے, وہ ایک ڈرانے والی چیز ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہی بچا سکتے ہیں ہندوستان کو. اور یہ ایک لاجیکل بات ہے ایک میجورٹی ہندوؤں کی, اور اس کو لوگوں کو اس خوف پہ ڈالا ہوا ہے کہ اگر ہم نے چھوڑی گورنمنٹ تو ہندو خطرے میں آ جائے گا. امیجن, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس اور لاجک اور ریشنل. تو میرے خیال ہے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے رجیم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو کہ irrational ہے, unrealistic ہے, delusion میں ہے, اور اس کی جو سوچ کسی حد تک ہے وہ بھی میں اگر لفظ کہوں کہ درست نہیں ہے اور پرورٹ ہے تو غلط نہ ہوگا. جی, تو اس لیے ہمیں اپنے رسپانسز کو, ہمیں اپنی جو ڈیلیبریشنز ہیں ان کو اس پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے, اور اسی طرح سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس کہنے کے باوجود ایک اسٹرانگ میسج ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے. قوم متحد کھڑی ہے, قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی ایگریشن ہوتا ہے تو پوری قوم اس کا بھرپور جواب دے. جیار بلوچ صاحب, آپ کا ایک تجربہ ہے, جس طرح سے میں نے انٹرو میں بھی کہا اور کل بھی ہم دیکھتے رہے 3-4 دن سے کہ ایک تو جس کو ہم گودی میڈیا کہتے ہیں کیونکہ کنٹرول میڈیا ہے, اور ان کا بیانیہ تو ایسا ہے کہ وہ دیکھ کے نیوز, اب تو وہاں پر لطیفے اور چٹکلے بننے شروع ہو گئے ہیں. آج سپاہ سالار جو ہے اگلے مورچوں پہ گئے, آج جو ہے وہ بھی نظر آئے, آج پرائم منسٹر بھی جو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر, ڈی جی آئی ایس پی آر, پاکستان کا کوئی شخص باہر نہیں گیا. یہ جو خبریں اور گھمراہ جو ہندوستان کے لوگوں کو کر رہے ہیں وہاں کے جو نام نہاد یہ میڈیا, اس کے اثرات کیا پڑیں گے ان لوگوں پر, سفارتی تعلقات پر؟ دنیا بھی واچ کر رہی ہے, دنیا کے لوگ بھی ہنس رہے ہوں گے جب یہ سن رہے ہوں گے کہ جی آرمی چیف بنکر میں چلے گئے پاکستان کے, وزیر اعظم پاکستان جو ہے غائب ہو گئے, اور آرمی اور جو ہے جنرل اور سیاستدانوں کی فیملیاں جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ایئرپورٹ پہ رش لگا ہوا ہے, کوئی جہاز فلائٹ نہیں مل رہی. تو ایسی خبروں کو جب آپ بحیثیت سفیر بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کیا ہنسیں گے یا کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کریڈیبلٹی از دا لٹمس ٹیسٹ. کسی بھی حکومت, کسی بھی گورنمنٹ, کسی بھی اتھارٹی اور کسی انڈیویجول کی کریڈیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بار بار یہ جو نیریٹو پاکستان کو ایکسکیوز بنایا گیا ہے اور جس طرح سے ابھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو خطرناک اور کبھی کی جو ڈائمنشن وہ یہ ہے کہ معصوم جانوں کے جانے کے زیان کو بھی وہ اپنے نیریٹو کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں, پاکستان دشمنی کے ساتھ, مسلمان دشمنی کے ساتھ. یہ انتہائی غیر انسانی اپروچ ہے, انتہائی ایک پھر دوبارہ لفظ بھی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسی نیگیٹو اور منفی سوچ ہے
جس کو ڈسکرائب کرنا مشکل ہے. لیکن آپ نے امپیکٹ کی بات کی, ڈیفینیٹلی وہ جو شائننگ انڈیا, بڑا انڈیا, گلوبل انڈیا, وہ تمام نیریٹو جو ہیں وہ زمین دوست ہو جاتے ہیں جب ان کی کریڈیبلٹی اس قسم کے ایلیبائی کے ساتھ آگے جاتی ہے. اس قسم کی جنگوازم کھیلا جاتا ہے. دنیا اس وقت جنگوں سے بیزار ہے. اس وقت دنیا میں کوئی بھی طاقت نہیں چاہتی. آپ یہ دیکھیے کہ یو ایس کا جو رسپانس ہمارے لیے رہا ہے بڑا پازیٹیو رہا ہے کہ ان کا سیکریٹری آف اسٹیٹ نے بات چیت کی ہے. ہمارے ایمبیسڈر جو ہیں وہ آج کی جو خبر ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ ملے. آپ کو میں بتا دوں کہ اٹس اونلی ویری ویری فیو امپورٹنٹ ایمبیسڈرز دوز ہو گیٹ دی اپرچونٹی ٹو گو اینڈ meet the president of US except for presentation credential کے بعد جا کے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ جو فوراً ملاقات کرنا پریزیڈنٹ کی, that gives the priority that America is giving to Pakistan and also to this region. اور ہمارے پریزیڈنٹ امر صاحب نے بڑا بہترین طریقے سے اسٹینڈ لیا وہاں اور بتایا کہ کس طرح سے ایک دو نیوکلیئر پاور جو پاورز ہیں وہ کنفلکٹ میں ہیں. 3 ایکچولی ساؤتھ ایشیا کے اندر نیوکلیئر, 4 بلکہ پوٹینشیل 4 اگر ایران کو بھی مان لیں تو اٹس اے ویری ون آف دا موسٹ سینسٹیو فلیشسٹ پوائنٹ آف دا ورلڈ ہے اس لحاظ سے. تو اٹ کین ناٹ بی. جیار صاحب مجھے ایک کمرشل بریک کا کہا جا رہا ہے, اگر آپ بھی ساتھ ہی رہیے گا. بالکل, ایک کمرشل بریک کا کہا جا رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں اور اخونزادہ چٹان صاحب اور شکیلہ لقمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک تے تاں واپس ईंदासीं تو ॻाल्हि कंदासीं त जेको ही फ़ैसिले जी घड़ी में हिंदुस्तान जेका हिन वक़्तु कोशिशि करे थो हिन खिते में, जेका जी.आर. बलोच साहब बि चवनि पिया त हिन वक़्तु अमरीका ऐं दुनिया जी जेके आलमी ताक़तूं आहिनि उहे जंग जे तरफ़ नथियूं वञणु चाहिनि ऐं सालिसी सां ॻाल्हियुनि सां मसइले खे हल करणु चाहिनि थियूं. पर मोदी हिकु उन हिंदूअत खे अॻिते वधाईंदे ऐं पाकिस्तान खे डिॼाईंदे उते वोट वठी ऐं पंहिंजी जेको आहे सो इक़्तिदार जे उन ऐवाननि में पंहिंजी ताक़त बरक़रार रखणु चाहे थो. वापसि ईंदासीं, इन ते ॻाल्हाईंदासीं. हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां. फ़ैसिले जी घड़ी में ॻाल्हि कयूं पिया भारत पाकिस्तान जे उन छिकताण खे, ऐं मां ब्रेक खां पहिरियों चयो त वापसि अची मौजूद मेहमान जे साम्हूं बड़ा अहम सवालनि ऐं उन जा जवाब वठण जी कोशिश कंदासीं. ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा. एक तरफ तो ये है कि हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान के बारहा ये चिलाना कि जी ये दहशतगर्द थे, जो मैंने पहले भी और कई जगह पे सवाल हमने उठाया है कि आप भी समझते हैं कि आलमी दुनिया के सफ़ीर और जंगों के एक्सपर्ट, आप जैसे तजिया निगार, डिफेंस एनालिस्ट, चाहे वो पाकिस्तान के हो, अमेरिका के हों या फिर चाइना के हों या दीगर ममालिक के हों, वो ये सवाल नहीं करेंगे कि भूटान से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं, ईरान से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं, अफगानिस्तान से आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं, बांग्लादेश के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं और नेपाल से आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं. तो खित्ते के अंदर म्यांमार के साथ आपके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं. खित्ते में तो एक हर जगह पे आपने जो है उस दहशतगर्द की तरह सबसे लड़ाई की हुई है. दूसरी तरफ ये जो बयानियाँ हैं कि जी 8 लाख फौज होने के बावजूद 15,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस रॉ के एजेंट वहाँ पे होने के बावजूद कुछ लोग आते हैं, हमला करके चले जाते हैं और थोड़ी दूरी पर जो बच्चा कह रहा है वहाँ का, आपने भी वीडियो देखी होगी जो कि इस वक्त कल DGSPR ने भी दिखाई और इवन कि हिंदुस्तान की मीडिया ने दिखाई है, हमने भी वहीं से लिए कि एक बच्चा सवाल कर रहा है कि थोड़ी दूरी पर फौजी मौजूद थे मगर वो नहीं आए. देखें, अब तो दुनिया को यकीन हो गया है कि ये इवन के कश्मीरी मुजाहिदीन भी नहीं थे. शुरू में लोगों का जब ये वाक़या हुआ तो ख्याल था कि पाकिस्तान का तो उसमें कोई रोल नहीं, क्योंकि कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं. तो कश्मीरियों ने कोई लोकल उनके जो वॉलंटियर्स होते हैं शायद उन्होंने इस किस्म का कोई काम किया हो. शुरू में बाद लोगों का ये ख्याल था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और लोग इनकी उस तमाम प्लानिंग को समझते गए तो अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये सोचा समझा मंसूबा राग का था और मोदी सरकार की हदायत पे बनाया गया था लोगों की झूठी हमदर्दियां हासिल करने के लिए. तो इसमें तो अभी कोई दो राय है ही नहीं कि इंटरनेशनल मीडिया जो वो 2-3 दिन के बाद इस नतीजे पे पहुंच गया था और उस मीडिया के तवस्सुत से इसके अलावा जो इंडिया में मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स होते हैं उनकी जो अपनी रिपोर्ट्स जाती हैं जिनको हम साइफर कहते हैं, उन साइफर्स की रिपोर्ट के नतीजे में
मुख्तलिफ ममालिक इस नतीजे पे पहुँच चुके हैं कि ये एक झूठा प्रोपोगंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उनकी प्लानिंग है, और प्लानिंग वही है कि जी बिहार का इलेक्शन जीतना है, और या किसी तरीके से जो उन्होंने हमारे झेलम के ऊपर वूलर बैराज बनाया है, जो उन्होंने पहले से इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की है, उसको कोई ना कोई अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो एक लिबादा पहना सके। अदरवाइज़ उनके अभी इस बयाने में कोई जान नहीं है, और मेरी अपनी राय यह है कि अभी तो उनको खुद इसको छुपाना पड़ रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर जो इस इलाके का ज़िम्मेदार था, उसने एक हल्की सी बात की और उन्होंने न सिर्फ उसको चेंज किया, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उनके सोल्जर्स की आप वीडियोस देखें, उनके सोल्जर्स जो है वो सोशल मीडिया पे आके टिकटॉक पे कह रहे हैं कि आके जी ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा है। अब इसके अलावा आप जो सिख हैं पंजाब के, उनकी बातें सुने तो इन सारी बातों से लगता है तो उनकी अपनी कौम सिर्फ तकसीम हो गई है, बल्कि मोदी सरकार को और उसके हामियों को शर्मिंदगी का सामना है। मगर ब्रिगेडियर साहब, इससे हटके भी बात करें तो पंजाब जो है, हिंदुस्तान का पंजाब, वहाँ पर तो ये वॉल चॉकिंग हो गई है कि सिख जो है साथ नहीं देंगे, नहीं लड़ेंगे। तो ये तो बड़ी मुँह की कहानी बड़ी है कि क्योंकि सिख जो है साथ देने से इसीलिए इनकारी हैं क्योंकि खालिस्तान तहरीक और इसके साथ साथ जिस तरह से रॉ ने, मैंने पहले भी बात की थी कि हम नहीं कह रहे, चले हम तो दुश्मन हैं। अब कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उस वक्त कह रहा था कि रॉ इन्वॉल्व है, यहाँ पे आके हमारे शहरियों को मार दी, इसलिए फिर अमेरिका भी कह रहा था। तो ये तो बात आया है कि रॉ की एक्टिविटीज़ और रॉ एक दहशतगर्द और जिस तरह से जो मासूम शहरी हैं, चाहे वो कैनेडियन हो चाहे वो अमेरिकन हो, हिंदुस्तान निजात, उनको भी वहाँ पे जाके मारते हैं ये लोग। देखें, पंजाब के, इंडियन पंजाब के सिखों का इंडिया की हुकूमत का साथ ना देना, इसका लॉजिक यही है कि इंडिया के सिख समझते हैं कि मोदी सरकार सिखों के साथ भी जुल्म करती रही है। सिख खालिस्तान के जो सपोर्टर हैं, इवन के जैसे कनाडा की आपने बात की, कनाडा में उनकी टारगेट किलिंग की गई, दूसरे ममालिक में करते हैं। और यही वजह है कि सिखों को अंदाज़ा है कि जब भी मोदी सरकार को, या जो इंतहा पसंद हिंदू है, सारे हिंदू इंतहा पसंद नहीं है, जो मोदी सरकार के और इसके एसएस नहीं, मैं तो यहाँ पे सराहूंगा कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से लेकर तमाम अपोजिशन की जमातें जो है उन्होंने आड़े हाथों लिया, इसीलिए और उन्होंने कहा कि भाई ये जो ड्रामा किया है ये बताएं तो सही, ठीक है आप अपने इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, मगर जब हम दुनिया में जाएंगे अब बेहसियत अपोजिशन लीडर और अपोजिशन जितनी भी सियासी जमातें, तो हम क्या बयान करेंगे कि भाई ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था और हमने खुद किया है, तो बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए अपोजिशन को। यही वजह है कि इंडियन कौम तकसीम हो गई है, और सिर्फ कौम तकसीम नहीं, इंडियन आर्मी भी तकसीम हो गई है इसको। बिल्कुल, और यही उनकी वीकनेस है अभी। बिल्कुल। अखुनज़ादा चट्टान साहब, जो मैंने बात की कि देखें राहुल गांधी और खासतौर पर अपोजिशन मुलायम सिंह यादव से लेकर बिहार के जो इस वक्त जो इलेक्शन में लड़ने वाली सियासी जमातें हैं, वो भी मोदी के इस ड्रामे को जो है आया करने के लिए आलमी सतह पर अब सामने आ गई हैं और आवाज़ बुलंद करने लगी कि भाई टॉक शोज में, मीडिया में, कि ये क्या है। अखुनज़ादा साहब, देखिए मोदी के अलावा और आरएसएस के अलावा दुनिया में कोई भी जंग नहीं जी में जितनी ममालिक है और जितनी आवाम है, इसमें कोई भी बंदा जंग नहीं चाहता है। इस रीजन के लोग चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का इंटीग्रेशन हो, जिसमें पहले से मुआहिदे हुई हैं। एक टापी का मुआहिदा हुआ है जिसमें इंडिया भी शामिल है, एक कासा 1000 का मुआहिदा हुआ है। और ये रीजन के लोग चाहते हैं ये जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस है, ये सारा जदोजहद इसीलिए है कि ये रीजन में लोकल ट्रेड शुरू हो, यहाँ पे सिपेक हो, वहाँ पे वन बेल्ट वन रूट हो। पाकिस्तान से एक रूट जा रहा है ईरान जी, और तुर्की से यूरोप जाएंगे। तो इस खित्ते के जितनी भी ममालिक है और जितनी भी आवाम है, वो सारे के सारे, चाहे वो इंडिया के आवाम है, चाहे वो पाकिस्तान के आवाम है, रशिया के आवाम है, ईरान के आवाम है, ताजिकिस्तान के हैं, उज़्बेकिस्तान के हैं, सारों का ख्वाहिश ये है कि इस रीजन में अमन हो और इस रीजन में इस तरह का एक इंटीग्रेशन हो जिस तरह की यूरोपीय यूनियन में है। कि आप यूरोप के जिस मुल्क में भी जाएंगे तो आप एक शेंजन का वीज़ा ले ले और जिधर
जाना चाहते हैं वहां पे आप जाए। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि आइंदा के लिए साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का एक करेंसी हो, जिस तरह का यूरोपीय यूनियन का करेंसी है। और ये ममालिक के लोग और अवाम जानते हैं कि अगर ये काम अमलन हो जाए तो ये रीजन सबसे बड़ा रीजन है, बिल्कुल। ये सुपर ताकत होगा दुनिया का। इसमें 4 तो एटमी ताकतें हैं, एक रशिया है, एक चाइना है, एक पाकिस्तान है और एक इंडिया है। इसी तरह दुनिया की जितना ज्यादा जमीन है वो इस रीजन में है, दुनिया का जितना ज्यादा जीडीपी है वो इस रीजन में है, दुनिया की जितने मिनरल और माइंस है वो इस रीजन में है। तो सारी दुनिया, सेंट्रल एशिया, सारी दुनिया का तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के तमाम ममालिक चाहते हैं, तमाम अवाम चाहते हैं कि इस मुल्क में, इस रीजन में अमन हो और लोकल ट्रेड हो, और ट्रेड भी ये आपने जो अखुंजादा साहब, मैंने आपकी बात सुनी और बड़ी समझदारी वाली बात की है आपने, मगर ये समझदारी वाली बात जो है, जो आप जैसे पाकिस्तान के सियासतदान या पाकिस्तानी कर रहे हैं, मगर हिंदुस्तान क्योंकि एक आका के मातहत जो आप कहना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि इसराइल नहीं चाहेगा क्योंकि ऐसा सिलसिला बने, और जो आका हैं उनके वो नहीं चाहेंगे, और हिंदुस्तान भी नहीं चाह रहा क्योंकि वहाँ पर मोदी और आरएसएस का जो एक कहें कि इंतहा पसंदी वाला जो एक सियासी नज़रिया है, नुक्ता नज़रिया है, वो भी नहीं चाहेगा कि इस तरह से हो, क्योंकि ये तो फिर गेम ख़त्म हो जाएगी। तो ये फिर पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि जब से हमने आँख खोली है और हम तारीख के तालिब इल्म में, मोदी का जो नजरिया है वो है अखंड बहार जी, इन्होंने नक्शा भी बनाया है। वो तो लड़ाई चाहते हैं, वो तो चाहते हैं मैं बांग्लादेश पे भी अगर अखंड भारत की भी बात करते हैं, अखंड भारत की भी बात करते हैं कि अगर आप ये जो बात कर रहे हैं, जो मोदी का नजरिया जो है वो अखंड भारत की भी बात कर रहे हैं, उसमें अगर अखंड भारत में अफगानिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है और तमाम मुल्क आ जाते हैं, तो अक्सरियत राय तो फिर मुसलमान, वही तो अकलियत में तब्दील हो जाएंगे अखंड भारत में, फिर तो सबसे ज्यादा मुसलमान ही होंगे। तो वहां तो लोग उनके ऊपर ये भी तनकीद कर रहे हैं जो ये बीजेपी अखंड भारत का जो नारा लगा रही है, इसमें सबसे ज्यादा तो फिर मुसलमानों की तादाद हो जाएगी, क्योंकि अगर अभी भी मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान के जिधर ममालिक के अखंड भारत में ये जो नक्शा दिया है इन्होंने, उसमें तो फिर अक्सरियत मुसलमानों की होगी, तो ये बहस ही फिर दूसरी तरफ चला जाएगा इनका। अखुंजादा साहब देखिए जी, वो कोई जमहूरी तरीके से तो इस पे कब्जा नहीं करना चाहते, वो तो चाहते हैं कि इस पे हम ताकत के जरिए कब्जा करें, हम लड़ के इन लोगों को मार के, जिस तरह के कश्मीर की अक्सरियत को वो अकलियत में बदलना चाहते हैं, इस तरीके से अकलियतों को हम, अक्सरियत को जो है हम अकलियत में तब्दील करेंगे और इसके ऊपर हम हुकूमत करेंगे। तो सिर्फ इन आरएसएस के अलावा और मोदी के अलावा जितनी भी है, लेकिन ये सोच है, ये मुमकिन नहीं है। आपने देख लिया, पानी बंद करके पाकिस्तान ने एक बयान दिया कि इसको हम ऐलान जंग समझेंगे, आपने देख लिया कि पानी छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा। बिल्कुल। आप उसको अपनी कमजोरियां नजर आ रही हैं कि मेरे फौज में कितनी कमजोरियां है, मेरे एयरफोर्स में कितनी कमजोरियां है, इस मुल्क के कौन कौन से अवाम मेरे साथ है, मेरे साथ नहीं है। जो 17 रियासतें हैं जहां पे वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, इनका क्या होगा, ये मुमकिन नहीं है। ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ब्रिगेडियर साहब अगर रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, आपका ये इंटीग्रेशन में रुका। अखुंजादा साहब, ब्रिगेडियर साहब इस पे कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं आपकी पॉइंट पर। जी ब्रिगेडियर साहब। असल में जो आपने पॉइंट उठाया था कि अगर अखंड भारत का जो मोदी सरकार का ख्वाब है वो पूरा होता है तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में तो मुसलमानों की अक्सरियत हो जाएगी। बिल्कुल, ये उनका एक पॉइंट है। इसका दूसरा हिस्सा यह है कि इनको दोबारा डंडे से जुल्म के साथ हिंदू मजहब की तरफ लाए। ये उनका एक, वो कहते हैं दीवाने की बाढ़ समझ लें, लेकिन उनका मंसूबा यही है कि चूँकि यहाँ से हमारे सुफियाए कराम आए सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने इनके ज़ात पात के निज़ाम को झंझोड़ा और लोग मुसलमान हो गए। अच्छा सर, मुझे वाइंड अप का भी कह रहा है। मैडम आपकी तरफ आऊँगा। शकीला लुकमान साहबा, ये बताइएगा कि इस वक्त वफाकी हुकूमत जो कि नज़र आ रहा है, सियासी जमातें सब हम एक पेज पे तो हैं, मगर आपको लग रहा है कि बड़ा तगड़ा पाकिस्तान ने जवाब दिया है और आलमी सतह पे भी इस वक्त ये जो ड्रामा था मोदी का, जो ढोंगी का, उसको भी बेनकाब किया है?
دیکھیں بالکل ہمارے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں، آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں بھی اوپر ریزولوشن پاس ہوا اور نیچے جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں بھی انشاءاللہ جوائنٹ سیشن ہوگا تو پاس ہوگا، تو ساری جماعتیں پاکستان کی ایک پیج پہ ہے، سارا ریاست ایک پیج پہ ہے، عوام ایک پیج پہ ہے، میڈیا ایک پیج پہ ہے، اور سارے مل کے اس بات کو جو ہے وہ انڈیا کو پیغام پہنچ گیا، پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک قوت کا نام ہے اور ایک جو ہے وہ عزت دار ملک ہے، اور اس کے جو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عالمی ایٹمی طاقت ہے، تو اور انڈیا کو خاص طور پہ پیغام پہنچ گیا، بلکہ اس کے اندر سے دیکھیں کتنے اس کی مخالفت چل رہی ہے، جو ہر طرف سے اس کی وہ اپوزیشن جماعتیں ہوں، جو ہے وہ سکھ ہوں یا دوسری باہر سے بھی، ان کو آپ دیکھیں دوسرے ممالک کینیڈا جو ہے وہ کتنا اس کے خلاف ہے، جہاں جس طرح انہوں نے ان کا جو ہے سٹیزن کو انہوں نے ادھر جا کے اس کو مارا، تو یہ جو اس کی دہشت گردی ہے جو پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو گیا کہ کس طرح یہ دہشت گردی کرتا ہے۔ ہمارے آئی ایس پی آر نے بھی اس بات کو اوپن کر دیا کہ یہ کس طرح اسٹیٹ بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ اسٹیٹ جو ہے اور خاص طور پر ہندوستان خود پلانٹیڈ ان کے ڈرامے اور فلمیں تو بہت اچھی ہیں، مگر میں نے بھی کئی دنوں سے کہا کہ اسکرپٹ رائٹر چینج کریں، کیونکہ 3 جگہ پر وہی ڈرامہ اور وہی اسکرپٹ، کیونکہ نتن یاہو نے بھی جو مودی سے بات کی تھی تو وہ بھی یہ کہا تھا کہ بھائی اسکرپٹ تو چینج کریں، یہ کب تک ہم اسی اسکرپٹ پہ جو ہے دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ یہی ہے اور انہوں نے پاکستان نہیں کیا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے محترمہ شکیلہ لقمان صاحبہ، سابق ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون، اور بریگیڈیئر ریٹائر قرار حسین شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور جی آر بلوچ صاحب سابق سفیر تجزیہ نگار آپ کا بہت شکریہ، اخنزادہ چٹان سابق رکن پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ فیصلے جی گھڑی میں اج گال کئی سے خاص طور تے ہندوستان جے ان جہریت ان حملے جنگی جنون جو ہن وقت مودی سرکار تے سوار ہے ان میں یقینی طور تے پاکستان ایک پیج تے آہن۔ اج چیف آف آرمی سٹاف پاکستان جے وزیر اعظم صدر خاص طور پہ تمام سیاسی پارٹیوں ملی کرے اج عالمی سطح تے ہندوستان جے ان ڈرامے کے بے نقاب کرن میں ہن وقت کامیاب تھی چکیوں ہیں، پر اñا بھی مودی ان ڈرامے کے جو ڈرامے ہی انداز سے پیش کرنے میں مصروف ہے۔ سبحان آفتاب مغربی کی اجازت دیتا، اللہ حافظ۔